حضرت با یزید بستامی کا دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور غوث اعظم سے بھی پہلے گزرے۔ آپ کا دور تھا تو ایک بندہ آپ کے پاس روتا ہوا آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے توبہ کروائیے، میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے گناہ کی نوعیت معلوم ہو جائے کہ بندے کا حق مارا ہے یا خدا کا حق، پھر اسی حساب سے توبہ بھی بتانی ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا حضرت بہت بڑا گناہگار ہوں۔ فرمایا کیا کرتے رہے ہو؟ کہنے لگا میری زندگی گزری کہ میں مسلمان میتوں کے کفن اتار کر بازار میں بیچتا رہا ہوں۔ جہاں پتہ چلتا کہ کوئی مسلمان مر گیا ہے میں جنازے میں بھی شریک ہوتا اور دفن میں بھی شریک ہوتا، قبر پہ نشانی لگا کے آ جاتا، دنیا جب سو جاتی رات کو میں جاتا اور سر کی طرف سے اوپر سے مٹی ہٹاتا اور سل اور پتھر ہٹا کے قبر میں اترتا اور پورا کفن اتار کر بازار میں بیچ دیتا۔ تو حضرت اب توبہ کرنے آیا ہوں، آپ مجھے توبہ کروائیے۔ آپ نے فرمایا اب بھی وقت پہ آ گیا کیونکہ تیرے جرم اب بھی تھوڑے ہیں، اس کا کرم پھر بھی زیادہ ہے، اب بھی مبارک ہو وقت پہ آ گیا۔ اسے طریقہ بتایا توبہ کروائی اسے آپ نے۔ اب آپ نے فرمایا میرے دوست تو توبہ کر چکا، اب مجھے میرے سوالوں کا جواب دے، سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا حضرت پوچھئے۔ فرمایا تو نے اپنی زندگی میں کتنی مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے ہوں گے؟ وہ کہنے لگا جی حضرت اب جھوٹ نہیں بولوں گا چونکہ توبہ کر لی، اللہ کی عزت کی قسم میری پوری زندگی اسی دھندے میں گزری ہے، میں نے 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے، 1000 کے۔ آپ نے فرمایا آپ میرے دوسرے سوال کا جواب دے کہ تو نے 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے، تو عینی شاہد ہے نا، پھر اندر آنکھوں کا حال دیکھتا رہا، آنکھوں سے دیکھتا رہا ہے، تو بتا کہ تو نے 1000 کے کفن چوری کیے، ان میں سے کتنوں کے منہ قبلے کی طرف تھے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں جب میت کو دفن کرتے ہیں تو اس کا چہرہ پھیر دیتے ہیں قبلے کی طرف۔ آپ نے فرمایا کہ تو اب بتا مجھے کہ ان میں سے کتنے لوگ تھے جن کے منہ قبلے کی طرف تھے؟ اب چور کی چیخ نکل گئی، اب داڑے مار کے رونے لگا، کہنے لگا حضرت اللہ کی عزت کی قسم جھوٹ نہیں بولوں گا، 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے جن میں سے صرف 2 کے منہ قبلے کی طرف تھے، باقی سب کی گردنیں مروڑ کر چہرے پھیر دیے گئے تھے۔ کیوں پھیرے گئے تھے؟ سوال یہ ہے، اس لیے کہ جب بدبختوں کے منہ دنیا میں ادھر نہ تھے، یہ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے رہتے، مسجد میں اذان ہوتی تھی آؤ نماز کی طرف، تو جب منہ دنیا میں ادھر نہ تھے تو اللہ فرماتا ہے قبر میں کیوں رہنے دے، گردنیں مروڑ کر ان کے چہرے پھیر دیے جائیں۔ اب بتاؤ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے محلے میں برادری میں کتنے لوگ ہیں جو اذان سن کے مصلی کی طرف جاتے یا نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ اور یہ حشر ہونے والا ہے، تو کب تک غفلت کی چادر میں لپٹے رہیں گے؟ اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو شریعت کے راستے پہ چلا دیں۔ میرے جیسے بندے روز تو نہیں منگوائے جاتے، نہ ہی انہیں کوئی سنتا ہے، چونکہ سر میری ہے کوئی نہیں، پھر لوگ بھی کہتے ہیں کہ پھر اسے نہ بلانا، اس لیے آج مجھے بلایا آپ نے، بڑی تسلی سے سنا، بڑے صبر سے سنا، میں اس پر بھی شکر گزار ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔